والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ تلاوت کردہ آیات طیبہ میں اللہ کریم نے جہنمیوں کا ذکر کیا، پھر کس طرح سے انہیں پھینکا جائے گا اس کا ذکر ہوا، پھر فرمایا ہم انہیں کہیں گے کہ تم میرے نبی کو جادوگر، ساحر، مجنوں اور دیوانہ کہتے تھے، اب دیکھو کہیں یہ آگ بھی جادو ہی تو نہیں، خیال ہی تو نہیں، ذرا جاؤ قریب، اصلوہا فاصبروا، جا کے اسے تاپو اور صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، برابر ہے۔ اب تمہاری اعمال کا یہ بدلہ ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے، ساتھ ہی پھر اپنے بندوں کاملین، منعمین اور مومنین کا ذکر کرتا ہے کہ ان پر انعام کیسا ہوگا۔ اور آج کی آیات طیبہ پڑھ کے ایک مومن جھوم جاتا ہے کہ اللہ کریم نے کتنے انعام رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے، کتنی مہربانیاں کی ہیں ایمان والوں پر۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار اس روز باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جنات باغ، نعیم کا معنی نعمتیں، بے شمار، باغوں اور بے شمار نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین، مسکرا رہے ہوں گے، خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ بما آتاہم ربہم، وہ شاداں اور مسرور ہوں گے ان انعامات پر جو ان کے رب نے انہیں عطا کیے ہوں گے، جو انعام انہیں رب نے، بما آتاہم رب، جو ان کے رب نے انہیں دیے ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ اللہ کریم نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ نے انہیں، پھر وہاں بھی یہی ہوگا، وہ عاجز ہوں گے نا کہ ہمارے اپنے کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے اپنے محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب جنتی جنت آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کلو وشربو، کھاؤ پیو، موج کرو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، خوب مزے لے لے کے، بما کنتم تعملون، اپنی ان نیکیوں کے بدلے جو تم کر کے آئے ہو، اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کر کے آئے ہو۔ آج بسم اللہ ہو رہی ہے میرے انعام کی، خوب کھاؤ پیو، مزے لو۔ متکئین علی، اب کیفیت بیان کی، متکئین، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر، پلنگوں پر۔ کون بیٹھتا ہے جسے کوئی کام نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو؟ جس چودھری نے 5، 10، 15 بندے کام والے رکھے ہو نا، وہ تکیہ لگا کے خود پلنگ پہ بیٹھا حقہ پی رہا ہوتا ہے، چلا فلانے آئے کام کر کے، اچھا یہ کام کر کے جاؤ بھائی تم یہ کر کے، حکم چلا رہا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے مومن، ایمان والے جو میری مان کے زندگی میں چلے، اس دن ان کی چودراہٹ کا دن ہوگا۔ اب ان کی چودراہٹ ہوگی۔ متکئین علی سرر، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے پلنگوں پر، مصفوفہ، جو ان کے لیے بچھائے گئے ہوں گے، لگائے گئے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں گوری گوری آہو چشم حوروں کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ یہ حورٍ عین کہا نا، عین کا معنی ہے ایسی آنکھوں والی کہ جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت سفید ہو اور سیاہی بہت سیاہ ہو، اور موٹی موٹی آنکھیں ہوں۔ خوبصورتی کی حد بیان کی ہے کہ وہ خوبصورتی کی حد درجہ خوبصورتی میں ہوں گی، ان کے ساتھ ہم ان کی شادیاں کر دیں گے۔ والذین آمنوا، اور اگلا کمال
اور اگلا انعام کتنا بڑا ہے، ہمیں سننے کے بعد ہمیں ہر ایک کو یہ محنت کرنی چاہیے تاکہ کل جنت میں یہ انعام مل سکے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، ان کی اولادوں نے، کہ اولادیں بھی ایمان والی تھی، جو لوگ ایمان لائے اور اپنی اولادوں کو بھی ایمان والا رکھا، ان کی اولادوں نے بھی ان کے ایمان پر پیروی کی، بے ایمان ایمان کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کرم کی حد کر دوں گا، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو ان سے ملا دیا جائے گا، بیوی، بچے، بھائی، خاندان، پورا کنبہ ایک جگہ جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ وہ جو صالح تھا، وہ جو نیک تھا، وہ جو خوش بخت تھا، اس کے ساتھ اس کی اولاد مل جائے گی، اگرچہ اس اولاد کے اعمال اس جیسے نہ بھی ہوئے، صرف ایمان ہوا، تو اس کے درجے میں اس کی اولاد کو لے جائیں گے تاکہ وہ جنتی خوش ہو اپنے بچوں کو دیکھ کر، تاکہ وہ جنتی خوش ہو اپنی اولاد کو دیکھ کر، اسی درجے میں جس درجے میں وہ ہوگا اس کی اولاد کو بھی اس درجے میں لے جائیں گے۔ یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے، حد درجہ فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جنتی، اے آنے والے، اے ایمان والے، تجھے اتنا خوش کروں گا کہ تیرے بچے بھی تجھے ملا دیے جائیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ۔ اور بڑا سننے والی بات ہے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کی عملوں کی جزا میں ذرہ برابر بھی۔ جو انعام اس جنتی کو مل رہا ہوگا وہی اس کی اولاد کو دے دیں گے، وہی اس کے بچوں کو۔ یقین کریں میں جب یہ پڑھتا ہوں میں فخر کرتا ہوں، اللہ کریم نے میرے باپ کو خوددار اور دیندار بنایا تھا، اپنی نہ بھی بنی تو والد کے صدقے بن جائے گی۔ اے کاش ہماری اولادیں بھی ایسی ہو جائیں، اے کاش ہم بھی اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر لیں، انہیں ایمان پہ قائم رکھیں، تو کل وقت آنے والا ہے کہ حشر میں بھی ہم سب اکٹھے ہوں۔ ایک یہ، اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں وہ لوگ جو دین کے لیے دنیا میں اکٹھے ہوتے تھے، اب یہ چھوٹی سی مجلس ہے ہماری، چھوٹی سی مجلس ہے جس میں ہم چند لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے نا۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے جمع ہوتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے ان کو بھی جنت میں ملا دیا جائے گا، انہیں بھی جنت میں ملا دیا جائے گا۔ اور پھر حد کر دی ایک مقام پہ، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ لائیں گے، جس کی مانتا تھا، جس کے پیچھے چلتا تھا، جس مجلس میں بیٹھتا تھا، اسی مجلس کو ہم وہاں اکٹھا کر دیں گے۔ یہ سارے کرم ہیں جو جنتیوں پہ ہونے والے۔ تو فرمایا عملوں میں سے بھی ہم، جزا میں سے بھی ذرا برابر کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ من بما کسب رہین، بے شک ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں اسیر ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال میں اسیر ہوگا، جو عمل لائے گا اس کے بدلے اسے وہی مل رہا ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں پھل، بوٹے سے توڑیں گے پھر لگ جائے گا، مسلسل۔ یہاں تو سال میں ایک دفعہ آم ملتا ہے نا، وہاں سارا سال ملے گا، مسلسل دیتے رہیں گے انہیں پھل اور میوے، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مچھلیاں، مرغے، بکرے، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، وہ پسند کریں گے۔ مٹن کھانا ہے تو مٹن ہی ملے گا انشاءاللہ، جو پسند کریں گے وہ گوشت بھی پائیں گے، وہ بھی عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ چھینا جھپٹی کریں گے جام شراب پر، جیسے یہاں ہوتا تھا، وہ شراب طہور ہوگا تو وہ آپس میں مزہ بھی کریں گے، ایک دوسرے سے چھین کے بھی کھانا پینا چاہیں گے، لیکن لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس میں کسی قسم کی لغویت اور گناہ نہیں ہوگا، ان کا جھگڑنا بھی برکت ہوگا، وہاں وہ گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے، برا بھلا نہیں کہہ رہے ہوں گے، وہ جھگڑیں گے بھی لیکن ان کا جھگڑا بھی برکت ہوگا، ان کا جھگڑا بھی خیر ہوگا، اس میں لغویت نہیں ہوگی آپس میں، یعنی وہ خوب شغل کر رہے ہوں گے، خوب شغل کر رہے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور خدمت کرنے والے ان کے گرد چکر لگاتے ہوں گے۔ وہی چودھری والی بات میں نے کی تھی، خدام، جناب کوئی چیز چاہیے، جناب کوئی چیز چاہیے، جناب آپ کو کیا چاہیے، خدام چکر لگاتے ہوں گے، لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
اور وہ ایسے کوئی عام پھٹیڑ کپڑے شپڑے پہنے ہوئے ٹوٹی ہوئی جوتیوں والے نہیں ہوں گے، اور جس طرح ساڑھے کول ہوندہ بھائی کہ بیچارہ خادم جڑا ہوندہ وہ پیر جوتی بھی چنگی کوئی نہیں ہوندی، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ غلام آئیں گے، چکر لگا رہے ہوں گے اس مجلس میں جہاں جنتی بیٹھے ہوں گے کہ ان کی خدمت کریں، اور شان ان کی کیا ہوگی؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ سفید چمکتے ہوئے موتی ہوں، گویا کہ وہ سفید چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح سفید کپڑے پہنے ہیں، لش گرین، وہ اپنا ہر طرح کے کپڑے، اور جس طرح یہ آج وہ یہ ہمارے ایڈمن صاحب نے بھی وہ 3 پیس سوٹ اور بوٹ دیے تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت لگنے لگے، تو اس طرح کے لباس ان کے ہوں گے کہ کیا بات ہے، وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جنتی پوچھیں گے، سوال کریں گے، قالوا، کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم بھی اس سے پہلے اپنے اہل خانہ میں انجام کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ دنیا میں تو خوف ہی رہتا تھا، پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا، پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا، بخشے گا بھی کہ نہیں بخشے گا، وہاں تو ہم بھی ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، یہ جملہ کمال ہے، وہاں بھی یہ کہیں گے آج میرے عمل سے بات نہیں بنی، میرے عمل سے بات نہیں بنی، کیا ہوا ہے؟ من اللہ علینا، یہ تو اللہ نے احسان کر دیا، فمن اللہ علینا، پس اللہ نے احسان فرمایا ہے، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، کہ ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا ہے، اس نے احسان کیا، اس نے فضل کیا کہ ہمیں یہ جگہ عطا فرمائی اور گرمی کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم بھی پہلے دنیا میں اسی سے دعا کیا کرتے تھے، هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، وہ بڑا احسان کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ادھر بھی میرے تھے ادھر بھی میرے ہوں گے، انہیں یہاں بھی میری ذات پہ اعتماد تھا، وہاں بھی میری ذات پہ اعتماد ہوگا، وہ کہیں گے وہ بر الرحیم ہے، احسان کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ کیفیت جنتیوں کی ہے جو آج ہم نے پڑھی، اس انعام کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا، آپ کریں، آپ کے والدین کریں، ہم مل کے کریں۔ اس جہان میں اگر دین کی خاطر اکٹھے رہے، یاد رکھو وہاں بھی دین کی خاطر اکٹھے رہنے والے اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اجتماعی جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔